او چھڈ کسرت پھڑ لے وحدت نو تو دل نو لا لے ایک پاسے او دو بیڑیاں والا ڈب مردا تو قدم ٹکا لے ایک پاسے نالے دنیا دے وچ لت رکھنے نالے درویشی والا پکھ رکھنے او بھکھا مردا پرونا دو گردا جیڑی لبدی کھا لے ایک پاسے نت منگنے راہ ابراراں دا نت منگنے راہ ابراراں دا او چھڈے ساتھ نہ تو بد کاراں دا او دو خصماں والی رن نہ وسے تو وقت پڑھا لے ایک پاس. یہ گل کرو جی کبھی مردہ کرتا کہ زندہ لو مردہ ہی کرتا. آپ نے بھی اشارہ کیا اس کو. آپ یہ خدا کی قسم آج جس کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا, میں آپ کو بتا جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا وہ بندہ ریشم کے ملائم ہو جائے گا. یقین جاؤ لکھ لو جی اشرف صاحب, جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ مردہ کرتا ہے کیسے اس کو مسئلہ سمجھ ریشم کے ملائم ہو جائے گا. دیکھو جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو زندہ ہوتا ہے اس کو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے ہو جاتا ہے نا. اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو انسان اکڑتا رہتا ہے یہ مردہ ہے. جو انسان بڑا اکڑ کھائے گئی وہ مردہ ہے. جو کسی کے قابو میں نہیں آتا اکڑتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے اکڑ جو غرور تکبر کا مجسمہ ہے وہ مردہ ہے. یہ کہتے ہیں مردہ اکڑ ہے اور جو جھک جاتا ہے وہ زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو ہمیں زندہ بن کے رہنا چاہیے, جھک جانے والا ہونا چاہیے. اور اللہ نے اس نے ہماری کمر ایسی بنائی ہے, ہاتھی نہیں جھکتا, وہ تو پہلے 4 پاؤں پر ہے. بھیڑیا نہیں جھکتا, وہ تو پہلے 4 پاؤں پر ہے. ہمیں اسے 2 پاؤں دیے ہیں تاکہ تم جھک جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں جس میں جھکنے کا مادہ ہے وہ زندوں میں شمار ہے, اور جو اکڑا ہوا ہے وہ مردوں میں شمار ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے زندوں میں شمار کرے, ایک دوسرے سے پیار کرے.